أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام صلوات. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. عزیزان گرامی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرور کائنات کی 10 نشانیاں بیان فرمائی۔ ابھی 28 سفر بھی گزری ہے اور پھر آگے ربیع الاول کی میلاد کی تاریخیں ہیں، اس لیے میں نے سرور کائنات کا موضوع لیا، اگر سننا پسند فرمائیں۔ اللہ نے، یہ آیت طویل ہے، میں نے پوری آیت پڑھی ہے۔ اسے پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا مؤمنین کامیاب ہیں۔ مومن کون ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے الذین، وہ کون ہیں؟ الذین یتبعون، جو اتباع کرتے ہیں۔ 2 لفظ قرآن میں، اتباع اور اطاعت۔ میں پوری شاید آیت کی تفسیر نہ کر سکوں، موضوع طویل ہے، رات بہت زیادہ ہو چکی ہے، جہاں تک آپ سنیں گے پیش کروں گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو اتباع کرتے ہیں۔ 2 لفظ ہیں، اطاعت اور اتباع۔ اطاعت الفاظ کی ہوتی ہے، اتباع نقش پا کا ہوتا ہے۔ پیچھے چلنا اتباع کہلاتا ہے، اطاعت باتوں کو ماننا۔ اللہ کی صرف اطاعت ہو سکتی ہے، اتباع نہیں۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، اللہ جسم نہیں ہے تو اللہ کے آپ پیچھے نہیں چل سکتے، صرف باتوں کو مان سکتے ہیں، اور باتیں یا قرآن بتائے گا یا اہل بیت بتائیں گے۔ تو جانے گرامی، اللہ کا اتباع نہیں، رسول خدا کی اطاعت بھی ہے، اتباع بھی ہے۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، تو اب ہم پیغمبر کی باتوں کو بھی مانیں گے۔ دیکھیں، ہم سارا دن بولتے رہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، پیغمبر جو بول دیں حدیث ہے، جو کر دیں وہ سنت ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ رضوان گرامی، سرور کائنات کا ہر فعل حجت ہے، جو کام کر دیں۔ مسواک کی سنت،
وضو ایسے کیا سنت، پانی ایسے پیا سنت، بیٹھ کے رات میں پانی پیا یہ سنت، کھڑے ہو کے کہہ دیا نہ پینا مکروہ۔ وہ جو کچھ کریں وہ سیرت ہے، میں اوروں کی بات نہیں کر رہا، لیکن 14 معصومین جو کچھ کر دیں وہ سنت ہے، جو کہہ دیں وہ حدیث ہے۔ یہ معصوم میں اور غیر معصوم میں فرق ہے۔ غیر معصوم سارا دن بولتے رہے کچھ بھی نہیں بنتا، توجہ رہے۔ تو جانے گرامی اب اللہ فرما رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، آخر میں لگ رہا ہے اولئک هم المفلحون، وہی تو کامیاب لوگ ہیں۔ دو لفظ آئے قرآن میں کامیابی کے لیے، فلاح، اولئک هم المفلحون، جگہ جگہ قرآن میں آیا وہی کامیاب لوگ ہیں۔ دوسرا ہے فوز، ٹیکنیکل بحث سے چھیڑ رہا ہوں رات کے 1 بجے، برا تو نہیں لگ رہا؟ دوسرا ہے لفظ فوز، یہ لوگ دونوں لفظ یاد رہیں گے آپ لوگوں کو، فلاح اور فوز، دونوں کامیابی۔ اولئک هم الفائزون، وہی کامیاب لوگ ہیں، اولئک هم المفلحون، وہی کامیاب لوگ ہیں۔ جگہ جگہ قرآن میں آیا فائزون اور مفلحون۔ فلاح ظاہری کامیابی کو کہتے ہیں، فوز باطنی کامیابی کو۔ اس لیے عربی میں کسان کو فلاح کہا جاتا، کیونکہ وہ ظاہری فصل کاٹتا، لیکن جب مولا کو ضربت لگی تو آپ نے فرمایا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ظاہر کو نہ دیکھنا، باطنی کامیابی چاہیے تو پھر ائمہ کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ بھئی آپ نے زیارت وارثہ اگر پڑھی ہو تو اس میں بھی ہے نا، یا لیتنی کنت معک فافوزا فوزا عظیما، اے حسین کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی عظیم کامیابی پہ فائز ہو جاتا۔ کامیابی چاہیے تو محمد و آل محمد کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ عزیزان گرامی ظاہری کامیابی پہ نہ جائیے گا، سیاستدان صرف ظاہری کامیابی دیتے ہیں، توجہ، لیکن جو اہل بیت کے ساتھ ہوں گے وہ باطنی کامیابی دیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، باطنی کامیابی حقیقی کامیابی ہے۔ اگر میرے جملے پہنچ جائے باطنی کامیابی کیسے؟ کئی لوگ سمجھتے ہیں ارے وہ تو مارا گیا، مر گیا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ نہ دیکھنا وہ مارا گیا، وہ شہید ہے، شہید ہی کو تو کامیابی ہوتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں۔ شہادت کامیابی ہے، باطنی کامیابی شہادت میں ہے، ظاہری کامیابی حکومت میں ہے، لیکن باطنی کا شہادت، قربانی دینے والا کامیاب ہوتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا عزیزان گرامی، جو میں نے آیت لی ہے دوبارہ سن لیجیے، میں پیغمبر اسلام سے متعلق پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سننا پسند فرمائیں گے۔ سب لوگ ہیں میرے ساتھ ابھی تک؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ پہلی جلدی سے 5 نشانیاں پیش کر دوں۔ اللہ فرما رہا ہے مومن وہ ہیں، کامیاب لوگ وہ ہیں کہ جو اتباع کرتے ہیں رسول کا، نبی کا، امی کا۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں یہ 3 الفاظ اس کی وضاحت کر دوں۔ رسول جسے اللہ نے بھیجا ہو، نبی جس پہ وحی نازل ہوتی ہو۔ توجہ، رسول جسے اللہ نے بھیجا۔ دیکھیں اختلاف کیا تھا مکے والوں میں اور پیغمبر میں، وہ کہتے تھے آپ کو اللہ نے نہیں بھیجا، پیغمبر فرماتے تھے مجھے اللہ نے بھیجا۔ تو جو آج اپنے آپ کو مسلمان کا ہے وہ یہ مانتا ہے کہ رسول خدا کو اللہ نے بھیجا۔ آج جو شیعہ ہے وہ یہ مانتا ہے 12 کو اللہ نے بھیجا ہے۔ مکے والوں میں اور مسلمانوں میں اختلاف یہ تھا کہ مسلمان کہتے تھے اللہ نے بھیجا، وہ کہتے تھے اللہ نے نہیں بھیجا۔ اور آج شیعہ میں اور غیر شیعہ میں اختلاف یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ خود بنے، ہم کہتے ہیں اللہ نے بنایا ہے۔ یہی تو ہے اختلاف، ایسا ہی ہے۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں یا نہیں پہنچ رہی؟ آواز تنگ تو نہیں کر رہی ہے؟ میں نہیں چیخ رہا ہوں، ساؤنڈ سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے۔ ہمارا کام بھی ساؤنڈ کا یہ ہے، یعنی کام کا مطلب بولنے کا ہی کام ہے، تو یہ آواز پہنچانا ہوتی ہے۔ میری آواز سب کو صحیح آ رہی ہے؟ کوئی تنگ تو نہیں کر رہی ہے؟ تو عزیزان گرامی اب یہ سرور کانا الذین یتبعون الرسول جسے اللہ نے بھیجا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسَّ مُرْسَلًا، یہ جو کافر ہے نا وہ کہتے ہیں آپ کو اللہ نے نہیں بھیجا، آپ مرسل نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں۔ قل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، میرے حبیب
کافروں سے کہہ دیجئے تمہارے اور میرے درمیان بس 2 گواہ کافی ہیں اس بات پہ کہ رسول خدا کو اللہ نے بھیجا، سیلف اپوائنٹڈ نہیں ہے، سیلف پروکلیم نہیں ہے، خود نہیں کہہ رہے میں رسول ہوں، اللہ نے کہا یہ رسول ہے۔ میرے حبیب کہہ دیجئے تمہارے میرے درمیان بس 2 گواہ کافی ہیں، ایک خود اللہ، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اللہ جسم ہے نہیں، کبھی آئے گا نہیں، گواہی دینے فزیکلی اللہ نہیں آیا کیونکہ اللہ فزیکل ہے نہیں۔ توجہ، تو اس کا مطلب ہے بس ایک ہی گواہ آئے گا، اللہ کہہ رہا ہے ایک ہی کافی ہے۔ نعرہ حیدری، بھائی توجہ فرما رہے ہیں سیزانے گرہ، صلی علی محمد، آپ کی محبتوں کا ممنون، توجہ فرما رہے ہیں سیزانے گرہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بھیجا الذین یتبعون، کون ہے مسلمان، کون ہے مؤمن؟ الذین یتبعون الرسول، اتباع کرتے کس کا؟ رسول کا۔ پہلی نشانی رسول خدا کی، رسول ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ رسول کا مطلب اللہ کا بھیجا ہوا، رسول النبی، النبی جس کے پاس خبر آئے، نبا۔ اما 30واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ نبا سے، اما یتسالون عن النبأ العظیم، یہ جو آپ سے سوال کرتے ہیں بڑی خبر کی، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں ان کا اختلاف ہے۔ تو سارے مسلمان کہتے ہیں یہ قیامت پہ ہے، اور مولا علی فرماتے ہیں یہ خبر عظیم میں ہوں۔ کیوں؟ آیت ہے الذین ہم فیہ مختلفون، کیونکہ آیت میں اللہ فرما رہا ہے یہ وہ ہے بڑی خبر جس پہ اختلاف ہے، تو اختلاف علی کی ولایت پہ ہے۔ لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں نا جتانے کی راہ؟ تو اللہ فرما الذی ہم فیہ مختلفون، یہ جو بڑی خبر ہے، مولا فرماتے ہیں نا، آپ نے خطبے میں فرمایا انا النبأ العظیم، بڑی خبر میں ہوں، انا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ میں ہوں، مجھے چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ شیطان نے کہا تھا لأقعدن، قرآن کریم، لأقعدن فی الصراط المستقیم، میں تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، یعنی ولایت علی سے ہٹاؤں گا۔ میں چلتے رہیے گا خدا را۔ تو رات کے 1 بجے اس محبت سے سن رہا، میرا پڑھنے کا جی کر رہا۔ میں نے بانی سے پوچھا کتنی دیر پڑھوں گا، مجمع کو دیکھ لیجیے گا، اگر نہ سنے تو نہ پڑھیے گا۔ میں اسی موڈ میں تھا کہ آپ لوگ نہیں سنیں گے، میں بھی نہیں پڑھوں گا، لیکن اب آپ لوگ جتنا جوش دلا رہے ہیں میرا پڑھنے کا جی کر رہا۔ سارے چلیں گے نا میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، اللہ فرما رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، 3 یہاں پہ پہلے نشانیاں سن لیجیے پھر آگے بڑھوں گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے جسے اللہ نے بھیجا، جس کے پاس وحی نازل ہوتی ہے، خبر اللہ سے آتی ہے، اپنے پاس ہے، وما ینطق عن الہوا، سورہ نجم میں اللہ فرما رہا ہے اپنی ہوائے نفس سے، خواہشات سے نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحا، جو بھی بولتا ہے یہ اللہ کی وحی سے بولتا۔ اب اگر کسی کو ہاتھوں پہ اٹھا لے تو بھائی بھائی کے لیے نہیں بول رہا، وحی الہی بول رہی ہے۔ کسی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جائیں تو یہ باپ بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا۔ رسالت سیدہ قطر اگر نوازوں کو کاندھوں پہ بٹھا لے تو یہ نانا نہیں ہے، وحی الہی ہے۔ اور اگر کسی کو محفل سے اٹھا دے، صحیح بخاری، ممنون۔ بھائی میں جانتا ہوں مجمع اس وقت جوش میں ہے، سارا دن آپ لوگ علم اٹھاتے رہے، اس کے باوجود بھی اتنا جوش ہے۔ تو جانے گرامی، اللہ فرما رہا ہے یہ نبی ہیں، نبی یعنی جس کے پاس نبا ہے، اللہ سے خبر آئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی ہم جیسے، تو کیا تمہیں بھی فرشتے نظر آتے ہیں؟ ہمیں تو ایک ہی فرشتہ نظر آئے گا، نام ہے ملک الموت، جو دیکھ لے بتا ہی نہیں سکتا دیکھ لیا۔
عام گنہگار ایسے ہیں جب فرشتہ دیکھے تو موت آ جائے، اور پیغمبر کی بارگاہ میں بار بار آ رہا ہے، اجازتیں لے کے آ رہا ہے. توجہ، سیدہ کے گھر پہ آئیں تو دستک دے کے آئیں. نہیں روایت میں سنا آپ نے، نہیں پڑھا بھئی، چلیے گا میرے ساتھ. تو گرامی اللہ فرما رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. امی پہ بھی آتا ہوں، لیکن اللہ فرما رہا ہے جو رسول اللہ کا بھیجا ہوا نبی جن پہ اللہ کے پاس سے وحی آتی ہے امی ہے، اور توریت اور انجیل میں ان کا ذکر پایا جاتا ہے. توریت میں بھی نام ہے، انجیل میں بھی، اور بیچ میں اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری صفات ہیں اور وہ امی ہیں. ہے مجمع؟ میں کیمروں کو نہ دیکھیے گا، مجھے دیکھتے رہیے گا. تو اللہ فرما رہا ہے وہ امی ہیں، امی. اور مسلمانوں نے ترجمہ کر دیا امی کا ان پڑھ، الٹریٹ. میں مثال کے طور پہ کہوں بھائی، یہ کیمرہ مین مثال کے طور پہ، اب میں سامنے یہی کھڑے، انہیں برا بھی نہیں لگے گا انشاءاللہ. بھائی یہ بہت نیک ہیں، اچھے ہیں، شیعہ ہیں، مومن ہیں، قاری قرآن ہیں، نمازی ہیں، تصویریں لیتے ہیں، لیکن ان پڑھ ہیں. تو آپ کہیں گے مولانا آپ تعریفیں کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں. نہیں ہے مجمع. جہاں اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے بھیجا، اس پہ وحی نازل ہوتی ہے، توریت تو انجیل میں ذکر ہے، لیکن ان پڑھ ہے، یہ تعریف نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جب اللہ امی کہہ رہا ہے تو کچھ اور بھی معنی ہو سکتے ہیں، جیسے مولا کے 17 معنی. توجہ، جیسے اور الفاظ کے کئی معنی، ویسے امی کے بھی 6 یا 7 معنی ہیں. تو آپ کو ان پڑھ ہی کیوں اچھا لگ رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آخری وقت میں کہیں پیغمبر نے صحیح بخاری میں لکھا ہو کہ ایتینی بالقلم والقرطاس. صحیح بخاری میں ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ بھئی صحیح بخاری میں لکھا، آخری وقت میں پیغمبر نے فرمایا صحابہ آپ کے گھر آئے ہوئے تھے عیادت کے، لکھا ایتینی بالقلم والقرطاس. مولا علی کے زانو پہ آپ کا سر اقدس، آپ نے کہا ایتینی، اور سننے والوں ایتینی بالقلم والقرطاس، مجھے کاغذ اور قلم لا دو، اکتب لکم، میں کچھ ایسا لکھ دوں میرے بعد تم گمراہ نہ ہو. یہ نہیں کہا لکھوا دو، یہ صحیح بخاری بدل دو. یا پھر مانو جب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوں، جس نبی کا جانشین علی ہو، جس کا کلام نہج البلاغہ بن جائے. صلوات پڑھیں محمد والے. محمد. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے بھئی اللہ جب ساری خوبیاں بتا رہا ہے تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ امی کا معنی یہاں پہ مثال کے طور پہ ان پڑھ. کتاب کا نام ہے حیات القلوب، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37. روایت ہے امام محمد تقی علیہ السلام سے. محمد کا مولا لوگ کہتے ہیں امی کے معنی ان پڑھ کے ہیں. کہا جو دنیا کو آ رہا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو آئے ہی تعلیم دینے. توجہ، جو آئے ہی تعلیم دینے. اگر خود ہی نہ علم رکھتا ہو. ایک جملہ پیش کرنے لگا ہوں، سارے مجمع کی توجہ. تو بہت محترم میرے، مجھے پتا پورا مجمع اہل علم کا ہے، مجمع کی توجہ رہے. ایسا گرامی سرور کائنات کی حدیث ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا. اب سن لیجئے گا، غور سے سنیے گا. رات کے 1 بجے آپ نے جوش چڑھایا، میں اگر کوئی اصطلاحات استعمال کر لوں تو سنیے گا. 1:30 بجنے والا ہے، اب آپ کہیں گے ابھی تک ایک ہی بتا رہے ہیں مثلا. 1 بجے تو میں نے ممبر لیا ہے، 1 بجنے میں 2 منٹ پہ. اب اللہ دیکھیں فلسفے میں رسول خدا ہے صادر اول. فلسفے میں صادر، صاد الف دال رے، صادر اول. عرفان میں فیض مقدس، فیض اقدس خود اللہ ہے، فیض مقدس رسول اللہ. علم کلام میں نور اول. مجمع کی توجہ ہو.
میں نے ساری جو مختلف علوم میں رسول خدا کے لیے اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں سب پیش کر دیں. تو پیغمبر فرما رہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا. تو پیغمبر ہیں صادر اول، فلسفے کی روح سے صادر، یعنی اللہ نے جو سب سے پہلی مخلوق خلق کی، وہ نہ سورج نہ چاند نہ ستارے، وہ تھے رسول خدا. اگر پہلی مخلوق میں کوئی کمی ہو، نقص ہو، ڈیفیشنسی ہو، تو وہ اس کی نہیں، خالق کی ہے. پہلی مخلوق بنائی تھی وہ بھی ناقص. اس کا مطلب ہے پیغمبر کو کامل بنایا ہے. اگر پیغمبر کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہوتا تو اللہ کے کمال میں کمی آ جاتی ہے. پڑھنا لکھنا یہ کمال ہے اور ان پڑھ ہونا نقص ہے. پیغمبر میں کوئی نقص نہیں. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی، اب یہ جو بحث کی گئی ہے کہ لکھتے پڑھتے یعنی خود نہیں، قرآن لکھو، وہی نازل ہوئی ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے اپنے پاس سے بنا دیا. بھئی یہ رسالہ سننا چاہ رہے ہیں یا نہیں سن؟ عزیزان گرامی لکھواتے تھے، اور اگر غلطی ہوتی تو تصحیح کرتے تھے. تصحیح وہ کر سکتا ہے جو پڑھنا جانتا ہو. بس مجمع ابھی تک لوگ آ بھی رہے ہیں تو میں بس اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا. آدھا گھنٹہ 15 منٹ کتنی دیر سنیں گے؟ وہ صاحب کہہ رہے ہیں 2 گھنٹے. انہیں پکڑ لیجیے گا بھائی، بعد میں ان کی محبت کی وجہ سے میں یہ میرے بالکل ابتدائی سامعین میں سے ہیں. عزیزان گرامی اللہ فرماتا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اللہ کہہ رہا ہے توریت میں بھی نام ہے، انجیل میں بھی. جب بھی کوئی کھولے گا تو نام مل جائے گا. تو عزیزان گرامی انہوں نے کتابوں سے نام نکالے، میں نے وہاں سے پھر بھی تلاش کیا. میں نے نہیں، امام رضا نے بتایا. میں نے کیمبرج یونیورسٹی میں جب کورس پہ تھا تو میں نے یہودیوں کو چیلنج کیا. میں نے کہا یہ نام موجود ہے، یہاں پہ تذکرہ موجود ہے. یہ 8ویں امام نے بتایا تھا کہ توریت میں ڈیوٹرومنی سورے کا نام ہے، آیت نمبر 11 سے لے کے 19 تک. اور وہاں پہ اگر پیش کروں تو سنیں گے نا. تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ یہودیوں نے کہا تھا امام رضا سے کہ ہم جناب موسیٰ تک مانتے ہیں، بعد والے انبیاء کو نہیں مانتے، کیونکہ عیسیٰ نے اور محمد نے ویسے معجزات نہیں دکھائے جیسے جناب موسیٰ نے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہمارے قرآن نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ذکر کیا. ایک ید بیضا، جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے اس سے نور نکلتا تھا، سب کی آنکھیں چندھیا جاتی، کچھ نظر نہیں آتا تھا. فرعون تک جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا آنکھیں پکڑ کے بیٹھ جاتا تھا. موسیٰ کے ہاتھ میں اتنا نور تھا. توجہ، موسیٰ کے ہاتھ میں اتنا نور کسی کو کچھ نظر نہ ہے تو محمد کے چہرے میں سب مل کے جواب دیں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. یعنی اللہ فرما رہا ہے توریت میں اور انجیل میں دونوں کتابوں میں ذکر موجود ہے. تو عزیزان گرامی وہاں پہ جو دلیل دیا کہ بھئی 2 معجزات، ایک ید بیضا، دوسرا ہاتھ میں عصا، زمین پہ پھینکتے اژدہا میں بدل جاتا. کہا ہاں ہمارے توریت میں بھی یہی 2 معجزات ہیں. کہا بعد والے انبیاء نے اس سے بڑے بڑے معجزات دکھائے. تو یہودی رہبائی نے کہا، یہودی ملا نے، بھئی ملا کو معجزات سے مسئلہ ہوتا ہے، عالم کو نہیں. ہمارے ساتھ علماء ہوتے ہیں، یہ اہل علم ہے. عزیزان گرامی ملا کو مسئلہ ہوتا ہے، کس سے؟ معجزے سے. نہیں مانیں گے. کہا جناب امام رضا علیہ السلام نے کہا اگر بعد والے انبیاء کے معجزات دیکھو، جناب عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، سرور کائنات نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سورج کو پلٹایا، سنگریزوں نے ہاتھوں پہ تسبیح پڑھی. تو یہودی رہبائی نے کہا، جو ان کا ملا، اس نے کہا یہ معجزات تو ان کے ماننے والوں نے ہمیں بتائے ہیں، ہم نے خود نہیں دیکھے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تو نے خود دیکھے ہیں؟ پریشان ہیں آپ. اس نے کہا نہیں ہم نے خود نہیں دیکھے، مستند کتابوں میں پڑھے. امام نے کہا اور اگر مستند کتابوں سے میں بعد والے انبیاء کے معجزات دکھا دوں؟ اس نے کہا لیکن مان تو لوں گا اگر مستند کتاب، لیکن یہ نہیں کہ آپ اپنے نزدیک کوئی مستند کتاب وہاں سے دکھا دیں.
آپ کے نزدیک مستند نہیں، ہمارے نزدیک مستند ہوگی تو میں مان لوں گا. امام نے کہا ذرا مجمع کو بتا تیرے نزدیک سب سے مستند کتاب کون سی ہے؟ اس نے کہا توریت. امام نے کہا اگر توریت سے دکھا دوں. اس نے کہا اگر توریت سے دکھا دے تو مان لوں گا. امام نے کہا ذرا دور کھڑا تھا. امام نے کہا ذرا مجمع کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے. اس نے توریت کہیں بیچ سے کھولی. امام نے تلاوت شروع کی. امام نے کہا سیدھا صفحہ سن. امام نے سیدھے صفحے سے پڑھنا شروع کیا. اس نے ایک مرتبہ آدھا صفحہ سنا, کتاب کو بند کیا. کہا یہ بتائیے آپ وہاں ممبر پہ بیٹھے ہیں, میں یہاں کھڑا ہوں, یہ آپ کو پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا کھولا ہے؟ امام نے کہا اگر بغیر دیکھ کے بتا نہ سکوں تو حجت خدا ہی نہیں. توجہ فرما. حیدری بھائی میں بس تیز سے چلوں گا, اسی محبت سے سنتے رہیے, چلیے گا نا کچھ دیر. امام نے کہا بھائی دیکھ سورہ یہ کھول توریت, سورہ کھول اپنے توریت کا چیپٹر ڈیٹرامنی. اس نے کھولا. امام نے کہا آیت نمبر 11 سے 19 تک سن. وَتَجَلَّى رَبُّكَ عَلَى طُورِ سِينَاءَ, اور آپ کے رب نے اپنی وحی کو نازل کیا. تجلی یعنی تجلی یعنی وحی کو بھی نازل کیا. اینڈ یور لارڈ سینٹ ہز مینیفیسٹیشن, میں نے انگریزی میں بھی ترجمہ کر دیا. کتاب التوحید کا انگریزی ترجمہ میرا ہی ہے, یہ وہاں پہ مناظرہ موجود ہے, میں نے ترجمہ کیا تھا, یہ 2007 یا 2008 میں چھپا ایران سے. تو اس وقت عزیزان گرامی ہمارے 2003 یا 2004 میں جب میں 9 سال میں نے ترجمہ کیا, اس زمانے میں وائی فائی نہیں ہوتا تھا. اب یہ نئی نسل نہیں سمجھے گی, پلگ ان کرنا پڑتا تھا, موڈم ہوتا تھا پرانا, ڈائل ٹون ہوتی تھی. بڑی مصیبت سے میں نے رات کو جا کے فوراً پلگ ان کیا. میں نے کہا بھائی جا کے دیکھوں gospel.com پہ امام رضا نے 1250 سال پہلے حوالہ دیا ہے. توریت زبور انجیل تو تحریف شدہ ہیں, محرف ہیں, الٹرڈ ہیں, تبدیل کر دی گئی ہیں, انہوں نے نکال دیا ہوگا. ہم ایسے امام کو مانتے ہیں جن کی نگاہیں 1200 سال پہلے دیکھ کے وہ حوالہ دیں جو یہودی نکال نہ سکے. میں زیادہ ٹیکنیکل تو نہیں ہو رہا ہوں. تو آج بھی موجود ہے, آیت نمبر 11-12 میں لکھا ہے وَتَجَلَّى رَبُّكَ, آپ کا رب وہی نازل کرے گا طور سینا پہ. طور سینا ماؤنٹ سینا ہے. امام نے پوچھا بتاؤ یہودیو یہ طور سینا پہ کس پہ وحی آئی؟ کہ ہمارے نبی موسیٰ پہ. امام نے کہا اچھا مانتے ہو نا, آیت نمبر 14 اور 15 پڑھو. وَتَجَلَّى رَبُّكَ عَلَى جَبَلِ السَّعِيرِ and your Lord sent his manifestation will send his manifestation on Mount Seir. جبل سعیر کا ترجمہ انہوں نے کیا آپ کا رب اپنی وحی کو نازل کرے گا جبل سعیر پہ. امام نے کہا بتاؤ یہ جبل سعیر پہ کس پہ وحی آئی؟ سارے یہودی جو رہبائز کھڑے تھے ملا پریشان کا پتہ نہیں. امام نے کہا کتاب تمہاری, سورہ توریت کا, آیت توریت کی تمہیں نہیں پتا؟ انہوں نے کہا نہیں. امام نے ایک مرتبہ عیسائیوں کا رخ کیا, کہا او عیسائیوں بتاؤ کیا تمہارا عقیدہ نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام پہ جبل سعیر پہ وحی آئی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارا عقیدہ ہے. امام نے کہا دیکھو یہودیوں کتاب تمہاری, تذکرہ عیسائیوں کے نبی کا. پھر امام نے کہا آگے چلو, آیت نمبر 18-19 کے اندر لکھا ہے وَتَجَلَّى رَبُّكَ عَلَى جَبَلِ فَارَان and your Lord will send his manifestation on Mount Paran. فاران کا 2 مرتبہ لفظ آیا قرآن کے توریت کے اندر. توجہ, بائبل میں 2 مرتبہ, جناب اسماعیل کے واقعے میں اور جب آخری زمانے کے لیے نبی کے لیے کہا. امام نے کہا بتاؤ جبل فاران پہ کس نبی پہ وحی آئی؟ کہا ہمیں نہیں معلوم. امام نے کہا مجمع سے سوال کرو بتاؤ جبل فاران کہاں ہے؟ سارے مجمع نے کہا مکے کے پہاڑی سلسلے کا نام ہے جبل فاران. امام نے کہا جبل فاران کے غار ہرا میں ہمارے نبی نے فرمایا مجھ پہ وحی نازل ہوئی. او یہودیوں کتاب تمہاری, سورہ تمہارا, آیت تمہاری, تذکرہ محمد مصطفیٰ کا. حیدری بھئی سے یہیں گھماتے رہیے گا تاکہ مجمع اسے دیکھتا رہے. مجمع ہے میرے ساتھ, میں پریشان نہیں ہو رہا, آپ پریشان نہ ہوئیے. سارے مجمع کی توجہ, بس 5-10 منٹ کی زحمت دوں گا. ایک مرتبہ اس یہودی عالم نے, چیف ریبائی نے توریت کو بند کیا, کہا یہ سب لکھا, یہ آپ کو کیسے پتا؟ امام نے کہا ابھی رک جا, آگے پڑھ. وہاں لکھا جیسے موسیٰ کے 12 تھے محمد کے 12 ہوں گے.
سورہ مائدہ آیت نمبر 12، 5-12، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 12، توجہ قرآن کی۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، ہم نے بنی اسرائیل میں 12 نقیب بھیجے۔ شاید اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے، اور ان کے بیٹے تھے شبر و شبیر۔ تو امام نے کہا وہاں پہ لکھا ہے، ہاں اس نے کہا لکھا ہے جناب موسیٰ کے 12 جانشین ہیں، جناب موسیٰ کے 12، جناب عیسیٰ کے 12، کہا آخری نبی کے بھی 12 ہوں گے، کہا یہ سب لکھا ہے۔ امام نے کہا ابھی نہیں، رک، تو کہتا ہے بعد والے نبیوں نے ویسے معجزات نہیں دکھائے، تو معجزہ بتا میں دکھاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے یقین ہو گیا آپ معجزہ دکھا سکتے ہیں، بتائیں کیوں؟ امام نے کہا کیونکہ وہ جو لکھا ہے آخری نبی کے 12 ہوں گے، ان 12 میں سے 8واں میں ہوں۔ میں نے خون جگر دے۔ اب توریت میں نام کیا آیا ہے، انجیل میں نام کیا آیا ہے، پڑھوں یا رہنے دوں؟ جہاں آپ کہہ دیں گے نا اشارہ کریں گے میں وہیں سے مصائب پہ آ جاؤں گا، مجھے مسئلہ نہیں۔ فیضان گرامی توریت میں اب یہاں پہ لفظ عربی میں کہتے ہیں فارقلیتا، رسول خدا کے لیے۔ توریت اور انجیل میں فارقلیتا، اور جب آپ اس کو لیٹن میں ترجمہ کریں گے بنتا ہے پیراکلیٹی۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں، ایک آخری زمانہ ایک آدمی ایک نبی اللہ بھیجے گا، نام پیراکلیٹی ہوگا، فارقلیتا ہوگا، اسی کو جب ترجمہ کریں گے عربی میں تو بنتا ہے احمد۔ توجہ، میں نے اتنا کھل کے سارے حوالے دے دیے، آج تک کوئی یہودی عیسائی میرا جواب نہیں دے سکا۔ جس مسئلے کے اوپر میں نے کئی لوگوں کو مسلمان کیا، آج مسلمان اس پہ چپ بیٹھے ہیں۔ توجہ فیضان گرامی، آج تک کوئی، مجھ سے ایک یہودی نے کہا مجھے لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ ہماری کتابیں ہم سے بہتر جانتے ہیں، میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا۔ کہا حوالے تو ایسے ایسے نکال کے لاتے ہو، میں نے کہا حوالہ میں نے نہیں دیا، یہ ہمارے امام کا کمال ہے، امام معصوم علیہ السلام کا، ان کی عظمت ہے، انہوں نے حوالے ایسے دیے۔ میں مکمل کر رہا ہوں۔ تو فارقلیتا احمد، یاتی من بعدی اسمہ احمد، قرآن میں ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا میرے بعد ایک نبی آئیں گے نام احمد ہوگا۔ توجہ ہے، جناب موسیٰ عیسیٰ نے خبر دی ہمارے بعد ایک نبی آئے گا نام احمد، محمد نہیں احمد ہوگا۔ تو جناب ختمی مرتبت کے دادا نے ہاتھوں پہ اٹھا کے رسول خدا کو کہا سب میں تو ہوں محمد، میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا۔ ساری بیبیاں گئیں جناب آمنہ کے پاس، کہا بی بی سنا کہ کائنات کا خوبصورت ترین بچہ آپ کے گھر میں، کہاں؟ کا نام کیا؟ کہا احمد۔ اب یہ اہل علم بیٹھے، پتہ نہیں پاکستان میں بھی اختلاف ہو جاتا نام رکھنے پہ یا نہیں ہوتا؟ دادا نانا کوئی نام رکھ دیں بڑا، کوئی نام، بچے کا میں نے یہ نام رکھ دیا، ماں کہ نہیں میں یہ رکھوں گی، تو لڑائی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں باقی تو آپ لوگوں کے تو ہوتے کچھ نہیں، سارے برائیاں تو میرے پاس ہی پڑی ہیں۔ بھائی ہو جاتا تو بول دیں گے تو میرا تھوڑا دل رکھ لیجیے۔ بھائی لڑائی جھگڑا ہو جاتا نا، دیکھیں بڑا کوئی نام رکھے تو کہہ بھائی جب دادا نے نام رکھ دیا تھا بہو کو کیا ضرورت تھی؟ اور اگر دادا سردار مکہ ہو اور مجمع میں اعلان کر کے آئے میں نے نام محمد رکھ دیا، ماں نے کہا میں نے نام احمد رکھا، نہ دادا نے کہا بہو کیوں رکھا احمد، نہ ماں نے کہا بابا ایک ہی تو اولاد ہے میری محبتوں کا مرکز، جب میں نے احمد رکھ دیا تو آپ نے محمد کیوں؟ تو سارے مسلمان کہتے ہیں دادا کو بشارت تھی، آپ نے محمد نام رکھا کیونکہ آسمانوں میں اللہ نے بتایا محمد ہے، ماں کو بشارت تھی توریت زبور انجیل میں احمد ہے، آپ نے نام احمد رکھنا، دادا اور ماں کو تو بشارت تھی، پیغمبر کو کوئی بشارت نہیں تھی، انہیں ورقہ بن نوفل بتا رہا ہے اب نبی ہے، جس نبی کی وجہ سے سب کو بشارت ہے اس نبی کو کوئی بشارت نہیں، وہ اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں وہی آنے پہ ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں۔ جناب خدیجہ پانی کی پٹیاں رکھ رہی ہیں، دینیات پڑھی بھی ہے یا بس میں نے ہی سارے گناہ کیے ہیں؟ تیسری کلاس کی یاد ہے دینیات، جہاں پہ لکھا کہ بھئی پسینے آنے لگے،
بخار ہو گیا، گھر آئے جناب خدیجہ نے کمبل اڑھایا، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی، بخار اتارا، 2 دن بعد کیا ہوا کیا کہ بھائی بہت بڑی مخلوق ہے، بار بار کہتا ہے اقرا، اور مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ عزیز عزیزان گرامی، یہ دینیات پڑھ کے لوگوں کے عقیدے تباہ برباد کر دیے۔ سارے مجمع کی توجہ، اللہ فرما رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی، اَنِجْعَلِیهِ فِي التَّابُوتِ، اسے تابوت میں رکھ کے بہا دے نیل میں، کچھ نہیں ہوگا۔ جناب موسیٰ کی ماں پہ وحی آئی، نہ انہوں نے اپنے آپ کو نیل میں گرایا، نہ بخار ہوا، نہ ٹھنڈے پسینے، نبی بھی نہیں تھی، نبی کی ماں عیسیٰ کی ماں مریم پہ وحی آئی۔ آپ کے گھر میں بیٹا ہونے والا ہے، جناب عیسیٰ کی ماں جناب مریم، نبیوں کی ماؤں تک پہ وحی آ رہی ہے، نہ بخار ہو رہا ہے، نہ ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، نہ وہ خودکشی کی کوشش کر رہی ہیں، نہ نیل میں گرا رہی ہیں۔ توجہ، کیسے ممکن ہے سید المرسلین پہ وحی آئے؟ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے، میرے جملے پہنچ رہے تھے جانے گرامی؟ دینیات ویسی بھی لکھو جیسی علی نے بتائی ہے، جیسی مولا علی علیہ السلام نے بتائی ہے، ایسی دینیات نہ لکھ دینا پتہ چلے کہ لوگ دیکھ دیکھ کے کتابیں لکھنا شروع کر دیں، ان کا رسول تو ایسا تھا۔ مولا علی سے پوچھو رسول کیسے تھے، مولا حسن سے پوچھو رسول کیسے ہے، مولا حسین سے پوچھو رسول کیسے، صادق آل محمد سے پوچھو، امام رضا سے پوچھو، اہل بیت سے پوچھو، شیعہ علماء سے پوچھو۔ ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں آپ کے لیے، قبلہ آپ حضرات کے لیے، سارے مجمع کی توجہ۔ ہمارے اکثر اہل سنت بھائی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شیعہ مولا علی کو بڑھا دیتے ہیں، کہتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، کراچی میں تو نہیں کہتے ہوں گے، لندن کے والوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو اگر ہاں ہوں کر دیں گے، مجھ غریب کا دل ہی رکھ لیں گے۔ سب مل کے جواب دیں بھائی، میں مکمل کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ۔ تو جانے گرامی، اب سارے مسلمان کہتے ہیں تم علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہو۔ مصیبت یہ ہے آپ کی کہ آپ علی کو ہماری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، نبی کو اپنی نگاہوں سے۔ اگر نبی علی دونوں کو ہماری نگاہوں سے دیکھو، اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ حیدری، ممنون آپ کی محبت کا، توجہ فرما رہے تھے جانے کے لیے۔ جب ہماری نگاہ ہم سے پوچھتے مولا علی کو بتا، ہم بتا دیتے، کہتے لو یہ تو نبی بھی ایسے نہیں، تو اپنے نگاہوں سے کیوں دیکھ رہے؟ ہم سے پوچھو نبی کیا ہے، جن کے سر پہ ہمیشہ ابر رہا کرتا تھا۔ 24 معجزات لکھے ہیں جسد مطہر میں، رسول خدا کے جسم مبارک میں۔ میں سارے نہیں پڑھوں گا، بس میں نے ختم کیا، 40 منٹ ہو گئے، 5 منٹ زحمت دوں گا، پھر مسائل 5 منٹ چلیں گے، پنجتن کے نام کے 5 منٹ۔ 24 معجزات ہیں جسد مطہر میں سرور کائنات کے۔ سرور کائنات کے سر پہ ہمیشہ ابر رہتا تھا، بادل رہتا تھا، جہاں جاتے تھے ہوا کے رخ پہ نہیں جاتا تھا، محمد مصطفیٰ کے رخ پہ چلتا تھا۔ خالق کو ناز نہیں تھا کسی کا قدم میرے نبی کے سائے پہ آ جائے، اور اگر نواسوں کو کاندھوں پہ بٹھا لے تو پھر مانے نا خالق راضی تھا، بٹھا لیجئے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں، میں مکمل کر رہا ہوں۔ یعنی کہ رامی سرور کائنات کے بدن سے خوشبو آتی تھی، ایسی خوشبو آتی تھی جو کسی پھول میں نہیں تھی، کسی عطر میں نہیں تھی، کسی پرفیوم میں نہیں تھی۔ جہاں سے گزر جاتے 1 سے 2 دن تک خوشبو بتاتی تھی محمد گزرے ہیں۔ مشرکین و کفار کہتے تھے محمد گزرے ہیں، کہ تجھے بھی پتہ چل گیا؟ کہ ہاں خوشبو بتا رہی ہے۔ اب سمجھ میں آئی حدیث کے ساتھ، جہاں نواسے آتے کہتے ہیں انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانھا رائحۃ جدی رسول اللہ۔ مادر گرامی، آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے۔ چلیے گا، پیغمبر کے بدن سے خوشبو، پیغمبر کی پیشانی سے نور، اور ہاتھوں سے پانی جاری ہو جاتا تھا۔ توجہ، میں 24 معجزات علامہ بڑے بڑے جید شیعہ علماء نے، علامہ مجلسی نے حق الیقین میں، دیگر جید علماء نے اپنی کتابوں میں پیغمبر کے بدن سے کا جہاں پہ قدم رکھتے تھے نا، بعض اوقات چٹانوں پہ قدم رکھتے تھے، نقش بنتے جاتے تھے۔
اور بعض اوقات ریت پہ پاؤں رکھتے تھے، نقش نہیں بنتے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا نقش پا نہیں ہے؟ کہا مجھے اختیار ہے، جہاں چاہوں وہاں نقش رہتا ہے، جہاں نہ چاہوں وہاں نقش نہیں ہوتا. جسے قدموں پہ اختیار ہو رسول کے غلام ہے. کوئی حیرت نہیں ہے، 1400 سال سے یہی سمجھانا چاہ رہا ہے. بھئی یہ نعرہ بالکل صحیح نعرہ ہے، غلام ہے غلام ہے. ہم بھی 1400 سال سے یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں، ساری امت غلام، رسول خدا مولا، سارے صحابہ غلام، رسول خدا مولا، اور پیغمبر خود فرما گا جس کا میں مولا. حیدری. میں ممنون آپ کی محبتوں کا، میں مکمل کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، پیغمبر کے بدن سے نور نکلتا تھا. جب سو بھی جاتے تھے نا تو کالی چادر اوڑھ کے سوتے تھے. اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. پیغمبر کالی چادر اوڑھیں تو سنت ہے، شیعہ کالا لباس پہن لیں تو بدعت ہے. تو پیغمبر کالے رنگ کی نا ابا بالکل سیدھے سوتے تھے، کروٹ نہیں لیتے تھے. سارے صحابہ تابعین پوچھتے تھے پیغمبر کیسے تھے؟ کہا سارے کے سارے خیمے میں جب اندھیرا ہوتا تھا نا تو ہر آدمی کہتا تھا وہ رسول خدا سو رہا ہے. تابعین نے پوچھا پتہ کیسے چلتا تھا؟ کہا پیغمبر کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا تھا، پورا بدن ڈھانپ کے، چہرہ سر پاؤں ڈھانپ کے سوتے تھے، پھر بھی دیکھنے والا بتا سکتا تھا یہ محمد سو رہا ہے. پیغمبر کے بدن سے نور نکلتا تھا، نور بتاتا تھا یہ محمد ہیں. تو مجھے کہہ لینے دیجیے، اگر پیغمبر کو شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو تو ایسے کو سلائیں گے جس کے بدن سے ویسا ہی نور نکلتا ہو. حیدری. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ میں نے تو ابھی 5 ہی معجزات پڑھے ہیں، 24 معجزات ہیں جسد مطہر میں. عزیزان گرامی جسم مبارک میں 24 معجزات ہیں. سوچئے پیغمبر کا بدن کیسا تھا. عزیزان گرامی امہات المومنین کہتی ہیں نا، ایک ام المومنین کہتی ہیں ہاں دروازہ کہاں پہ آتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم؟ پیغمبر کے گھر کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے. کوئی ام المومنین پیغمبر کا کوئی معجزہ سنا دے، کوئی حدیث سنا دے. اب پتہ چلا پیغمبر کی حدیث سننا، معجزہ سننا بدعت نہیں ہے، صحابہ بھی آ کے سنتے تھے. توجہ. ام المومنین آ کے کوئی نہ کوئی بیٹھ جاتی دروازے کے پیچھے. بھئی یہی صحابہ کا مقام تھا. صحابہ ہیں در والے، علی ہیں گھر والے. صحابہ سب دروازے پہ رک جاتے تھے، مولا کائنات گھر میں تشریف لاتے تھے یا نہیں؟ تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا یا نہیں؟ تو عزیزان گرامی صحابہ دروازے پہ بیٹھتے، کوئی نہ کوئی ام المومنین حدیث بیان کرتی، معجزہ. کہا کہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا دن میں سوئی کھو جاتی تھی، جب نہیں ملتی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے. ایک صحابی نے کہا اے ام المومنین مادر گرامی امی جان، آپ رات کا انتظار کیوں کرتی تھی؟ رات میں تو اور اندھیرا ہو جاتا ہے. کہ کیونکہ رات میں پیغمبر گھر آتے تھے، وہ سوئی جو دن کی روشنی میں نہیں ملتی تھی، پیغمبر کی پیشانی کے نور میں رات کو مل جاتی تھی. او امت کے بیٹو، ملاؤں کی نہ ماننا، ماؤں کی مان لو. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ وقت تمام ہو رہا ہے عزیزان گرامی. خدا گواہ میں تو فیصلہ کر کے آیا تھا 1 گھنٹہ بولوں گا ہی نہیں. یہ آپ لوگوں نے گن پوائنٹ پہ پڑھوایا ہے. ابھی تو نعرے لگائیں گے، اتنا جوش دلائیں گے تو بندہ پڑھنے لگے گا. بیمار آدمی بھی زندہ. ممنون آپ کی محبتوں کا، بے حد ممنون. سلامت رہیں پروردگارہ، ان سب کو سلامت رہا. عزیزان گرامی مکمل کا 24 معجزات ہیں جسد مطہر میں. تو پیغمبر اسلام کی پیشانی سے نور نکلتا تھا. لعاب دہن میں یہ اثر تھا، بیمار کو لگا دے تو شفا مل جائے، کھارے پانی میں ڈالیں تو پانی میٹھا ہو جائے، خشک کنویں میں ڈالیں تو پانی سے لبریز ہو جائے. عزیزان گرامی پیغمبر جب وضو کرتے تھے نا تو صحابہ برتن لیے کھڑے رہتے تھے
توجہ، ظرف لیے برتن لیے کھڑے رہتے تھے، پیغمبر کے وضو کا پانی گرنے نہ دینا، یہ پانی لے جاؤ بیماروں کو پلانا، شفا ہو جائے گی۔ او تبرک کے منکروں، صحابہ تبرک کو مانتے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے گرا؟ حیدری، میں نے 5 منٹ کہا تھا، 6 منٹ ہو گئے ہیں، مجھے 1 منٹ کا لحاظ ہے۔ ممنون آپ کی محبتوں کا، جس محبت سے آپ نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سنا، جس محبت سے سنا عزیزان گرامی، جناب سیدہ قبول فرمائیں۔ میں زحمت نہیں دوں گا مزید، جسد مطہر میں اتنے معجزات ہیں، اسی لیے پیغمبر فرماتے ہیں میرا سلام ہو آخری زمانے کی میری امت پہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں میرا اپنا سلام ہو میری امت پہ جو بغیر دیکھے مجھ پہ ایمان لائیں گے، اور پیغمبر فرماتے ہیں لعنت ہو اس زمانے کے لوگوں پہ مجھے دیکھتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے بلکہ پتھر مارتے ہیں۔ دیکھ کر کے رسول خدا پہ کتنی عظمتیں سرور کائنات۔ عزیزان گرامی، جس نبی کی اتنی عظمتیں ہوں، بھائی میری طرف دیکھیے گا، بس میں نے مکمل کر دیا 2 جملے مصائب کے، 5 سے 7 منٹ زحمت دوں، میں مصائب اگر کھل کے نہ پڑھوں تو مجھے تسلی نہیں ہوتی۔ روایات میں ہے کہ پیغمبر کی آغوش میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 2-3 مہینے کے مولا حسین۔ ایک صحابی داخل ہوئے پیغمبر کے بارگاہ میں، دیکھا پیغمبر کی آغوش میں ایک بچہ ہے، اور پیغمبر بچے کو بے حد چوم رہے ہیں، بار بار گلے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں، کبھی پیشانی، کبھی سر، کبھی ہاتھوں کو، کبھی سینے کو، کبھی لبوں کو، کبھی گلے کو۔ تو ان صحابی نے دیکھنے کے بعد کہا اہوا ابنوں کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا یہ آپ کے بیٹے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا بیٹا نہیں ہے، میرا نواسا ہے، ابن بنت، میری بیٹی کا بیٹا ہے۔ کہا اتحبہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو ان سے محبت ہے؟ کہا بہت زیادہ۔ کہا کتنی محبت ہے؟ کہا بہت زیادہ۔ کہا آپ کی آنکھیں آپ کا چومنا بتا رہا ہے، جب آپ چومتے ہیں تو آپ کے آنسو بہنے لگتے ہیں، جب آپ پیار کرتے ہیں اتنے بوسے دیتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ پتہ چلتا ہے آپ کو بہت محبت ہے۔ خدا کی قسم، جب یہ میں پچھلے سال، میں نے قبلہ نے بس یہ گریہ کر دی، میں پچھلے سال 1.5 سال پہلے ایران سے 10 جلدوں پہ ایک مقتل لے کے آیا ہوں، فارسی میں، بہت بزرگ کا جملہ، اس کی جلد نمبر 6 میں یہ جملہ لکھا تھا۔ جب میں نے پڑھا میں خود بھی بہت رویا، اور میں نے اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا، سنا نہیں تھا کہ پیغمبر اسلام نے ان صحابی سے فرمایا، کہا کہ تو صرف میری محبت کو دیکھ رہا ہے، ایک بات یاد رکھ، میرے اللہ کو میرے حسین سے مجھ سے بھی زیادہ محبت ہے۔ کتنا بڑا جملہ ہے، کہ میرے اللہ کو میرے حسین سے مجھ سے بھی زیادہ محبت ہے۔ آئیں بھئی میرے ساتھ چلیے گا، آپ سارا دن علم اٹھاتے رہے، مجھے بتایا نوجوانوں کے لیے 72 علم، تاکہ ہر بچہ علم اٹھائے۔ کہ مولانا ہم نے تو 72 کہے تھے، 100 سے زیادہ علم تھے۔ آپ جانتے ہیں نا، اللہ کی محبتوں کے مرکز کا نام محمد ہے، رسول خدا کی محبتوں کے مرکز کا نام حسین، اور حسین کی محبتیں عباس ابن علی کے لیے ہیں۔ یہ عجیب جملہ ہے نا، کہ جب جناب رسول خدا کے لیے دیکھا کہ مولا حسین کا جھولا جناب جبرائیل جھلاتے تھے، اور جناب عباس کا جھولا مولا حسین جھلا رہے ہیں، بڑی محبت ہے۔ جب جناب عباس کو آغوش میں لیا نا مولا حسین نے، تو کہا بابا یہ بیٹا مجھے دے دیجئے، مجھے اس سے بہت محبت ہے، میں پالوں گا۔ جناب زینب جب آئی نا تو انہوں نے آغوش میں لیا، کہا بابا اپنا یہ بیٹا مجھے دے دیجئے۔ مولا علی نے فرمایا زینب آپ سے پہلے حسین نے مانگ لیا ہے۔ اب سوچئے جس کے لیے دونوں طلبگار ہوں۔ میں نے دیکھا اہل بیت کی محبتوں کا مرکز حضرت عباس ہیں۔ میں جملہ پیش کرنے لگا، مجھے معاف کر دیجئے گا اگر برداشت نہ کر سکیں۔ ہر امام نے، خدا کی قسم علماء نہ رہا ہوتے میں یہ حوالے نہ دیتا، ہر امام نے جناب عباس کا نام لے کے محبت کا اظہار کیا ہے۔
چھٹے امام آتے ہیں نا جب کربلا تو مولا حسین کی زیارت پڑھتے ہیں، پھر آتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، اے ہمارے چچا عباس، اے امیر المؤمنین کے بیٹے، آپ پہ سلام۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، جس نے اطاعت کی اللہ کی، اس کے رسول کی، امیر المؤمنین کی، حسن کی، حسین کی، ساری اطاعتیں ایک جگہ دیکھنی ہو تو ایک مرتبہ حضرت عباس کو دیکھ لیجئے۔ میں کیسے پیش کروں آپ کے سامنے؟ جب جناب عباس کو پانی لانے کی اجازت ملی، میں شہادت نہیں پڑھوں گا بھئی، پانی لانے کی اجازت ملی، جنگ کی اجازت نہیں ملی، پانی لانے کی۔ عباس آپ پانی لے آئیے۔ جب پانی لانے کے لیے نکلے نا جناب عباس، کاندھے پہ مشکیزہ رکھا، ہاتھ میں علم لیا، مولا نے آواز دی عباس آخری مرتبہ ذرا زینب سے مل لیجئے گا۔ بس یہ جملہ کہنا تھا۔ نہیں میرا بچہ، نہیں روک ان کو، میرا بھائی، میرا بچہ، نہیں ایسے نہیں، میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ آپ ایسے جب روئیں گے نا پھر مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ جب میرے بچے چہرے پہ، جوان لڑکے اتنا چہرے کا پرسہ دیتے، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ بس بھئی جناب عباس سے مولا حسین نے فرمایا عباس ذرا آخری مرتبہ زینب سے وداع کر لیجئے۔ جب مولا نے فرما دیا نا آخری مرتبہ، جناب عباس سمجھ گیا اب میں واپس نہیں آؤں گا۔ جب کہا آخری مرتبہ، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، ایک مرتبہ جناب عباس جناب زینب کے خیمے کے باہر آئے، بلند آواز سے کہا بی بی الوداع۔ آپ کی زبان میں کہوں بی بی خدا حافظ، بی بی عباس جا رہا ہے۔ بھئی میں دیکھ رہا ہوں علم آ گیا ہے، تابوت آ گیا۔ بس بھئی آخری جملے، 5 منٹ کی زحمت، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ، میں 1 گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہتا تھا، سارے مجمع کی توجہ۔ ایک مرتبہ جیسے جناب مولا عباس نے آواز دی نا بی بی الوداع، دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے۔ جناب زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا، آواز دی عباس ذرا خیمے میں آ جائیے۔ جناب عباس کا قد بڑا تھا، جناب زینب دیکھ رہے میری طرف، جناب زینب نے گلے میں باہیں ڈالی۔ 22 سال بڑی ہیں جناب زینب جناب عباس سے، جتنا ایک ماں اور بیٹے کا ہوتا ہے نا فاصلہ، گلے میں باہیں ڈالی اور ایک جملہ کا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی تو بابا نے فرمایا تھا زینب آپ کو اس شہر میں قیدی بنا کے لایا جائے گا۔ عباس جب بابا نے فرمایا تھا مجھے یقین تھا میں قیدی بنائی جاؤں گی، لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے، میرا عباس جیسا بھائی ہے۔ لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع، مجھے یقین ہو گیا میرے قیدی بننے کے دن آ گئے۔ بھئی میرے بھائی آ گئے، سید فرحان نوحہ پڑھیں گے آپ کے سامنے، میں مکمل کر رہا ہوں، تھوڑی سی زحمت دوں گا۔ جناب عباس نے ایک مرتبہ جیسے ہی بی بی کا جملہ سنا، خیمے سے باہر نکلے، آنکھوں میں آنسو، خیمے سے باہر آ گئے۔ جب خیمے سے باہر آئے نا، میرا دل کہتا جناب زینب نے آواز یہ ہوگی بیویو وہ جو میں نے پردے کی ضمانت لی تھی میں ضمانت واپس لے رہی ہوں، میرا بھائی چلا گیا، اب پردوں کی کوئی ضمانت نہیں۔ آخری جملے ہاتھ جوڑ کے، آخری جملے میری طرف دیکھیے گا، جیسے جناب عباس چلے نا تو جناب سکینہ بنت الحسین نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا، کہا بچوں وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہے۔ آیت اللہ اشتہاردی کہتے ہیں جب جناب عباس اترے 4000 تیر اندازوں نے راستہ روکا۔ جیسے جناب عباس اترے مقتل میں، میدان کارزار میں لوگ ایسے بھاگ رہے تھے جیسے شیر کے آنے پہ بکریاں بھاگتی ہیں۔ بی بی نے کہا بچوں وہ علم میرے چچا عباس جا رہے ہیں، ابھی چچا پانی لائیں گے میں سب کو سیراب کروں گی۔ اتنے میں علم نشیب میں اتر گیا۔ بی بی نے کہا بچوں میرے چچا فرات میں اتر گئے ہیں۔ اتنے میں علم دوبارہ نشیب سے نکلا۔ بی بی نے کہا بچوں وہ میرے چچا پانی لا رہے ہیں۔ پیاسے بچوں کی زبانیں لبوں پہ چلنے لگی، اچانک علم لڑکھڑانے لگا۔ بی بی نے آواز دے کے کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، میں دعا کروں گی تم آمین کہنا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہاتھ اٹھائے۔ بی بی نے کہا پروردگارہ میرے چچا کی خیر ہو۔ بچوں نے آمین کہا، وہاں ایک ملعون نے بازو قلم کر دیا۔ جناب عباس نے الٹے ہاتھ سے مشکیزہ پکڑا، ایک ملعون نے دوسرا بازو قلم کیا۔ جناب عباس نے دندان مبارک سے مشکیزے کو پکڑا، حرملہ نے تیر چلایا، مشکیزے سے پانی بہہ گیا۔
جناب عباس نے سواری کو روک دیا، ایک ملعون نے سر میں گرز مارا، جناب عباس سنبھل نہیں سکے، ایک ملعون نے تیر چلایا، جناب عباس کی سیدھی آنکھ میں لگا۔ اگر آنکھ میں چھوٹا سا بال بھی چلا جائے نا، جب تک نکالنے تکلیف ہوتی ہے، اور اگر آنکھ میں تیر ہو اور ہاتھ نہ ہو، جناب عباس تیر نکالے تو کیسے؟ مولا نے سر جھکایا، گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، جب تیر کو کھینچا تکلیف ہوئی، پہلی مرتبہ کا مولا میری مدد کو آئیے، میری آنکھ میں تیر لگا۔ میں نے تمام کر دیا، میں ہاتھ جوڑ کے آخری جملے پڑھنے لگا ہوں۔ یہ صحابہ رحمت میں آغا یزدی نے لکھا ہے، کہتے ہیں جیسے مولا حسین کو آواز آئی نا، میرے بھائی نے بلایا ہے، مولا نے اپنے زلجنا کو ایڑ لگائی، بہت تیزی سے آئے، ایک مقام پہ مولا کی سواری رکی، مولا اپنی سواری سے اترے، دیکھا زمین پہ ایک بازو پڑا ہے، مولا نے اٹھا کے سینے سے لگایا، رو کے کہا میرے بھائی کا بازو قلم ہو گیا۔ کچھ آگے بڑھے، دیکھا دوسرا ہاتھ پڑا ہے، ہاتھ اٹھایا کہ ہائے میرا بھائی۔ عراق کے سب سے بڑے خطیب تھے ڈاکٹر احمد الوائلی، ان کا جملہ سن لیجئے، اسی پہ تمام زیارت برآمد ہو جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جناب سید الشہداء نے جناب عباس کا سر اقدس اٹھایا، اپنے زانو پہ رکھا، جناب عباس نے سر اتارا، زمین پہ رکھا، پھر مولا نے سر اٹھایا، زانو پہ رکھا، جب تیسری مرتبہ سر اٹھا کے زانو پہ رکھا کہ عباس میں حسین ہوں، کہ مولا مجھے پتا ہے آپ ہیں، لیکن مولا میرا سر آپ کے زانو پہ، آپ کا سر خاک کربلا، ماتم حسین یا حسین۔